دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج ہم کلیم کا گھر سے نکلنا کا خلاصہ کریں گے، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ خلاصہ: نصوح کا بڑا صاحبزادہ کلیم اپنے والد کی نصیحتوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ آیا اور اسے بڑی امید تھی کہ اس کا گہرا دوست مرزا ظاہردار بیگ اس مشکل گھڑی میں اس کے کام آئے گا، لیکن معاملہ اس کے الٹ نکلا۔ کلیم ناراضگی میں گھر کا پکا پکایا کھانا بھی چھوڑ آیا۔ جب وہ اپنے دوست سے ملا تو اس نے کھانے کا بھی نہیں پوچھا۔ جب کلیم نے بھوک ظاہر کی تب بھی وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ بالآخر تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے اس کے آگے لا کر رکھ دیے اور اپنی چرب زبانی کی وجہ سے چنے کی خوب تعریفیں شروع کر دی، اور پھر اسے رات گزارنے کے لیے اپنے گھر لے جانے کے بجائے ایک ویران مسجد میں چھوڑ آیا جہاں روشنی اور بستر کا انتظام بھی نہ تھا۔ گھر سے ایک میلا کچیلا تکیا اور ایک دری لا دی۔ وہ تکیا، دری، کلیم کی ٹوپی، جوتے اور چھڑی سب رات ہی کوئی چرا کر لے گیا، اور کلیم نے مٹی اور بیٹ سے بھرے فرش پر رات گزاری اور صبح اپنے اس دوست کا انتظار کرتا رہا تاکہ وہ اس کے لیے پانی کا انتظام کرے اور کلیم صاف ستھرا ہو کر اس کے گھر جائے، مگر مرزا ظاہردار بیگ نہ آیا۔ ایک بچے کا مسجد کی طرف سے گزر ہوا تو کلیم نے اسے آواز دی، مگر بچہ اسے دیوانہ یا بھوت سمجھ کر بھاگ گیا۔ آخر کار کلیم اسی حلیے میں مرزا ظاہردار بیگ کا گھر ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ گیا، مگر ظاہردار بیگ گھر پر موجود نہیں تھا، اور اس کے عزیز مرزا زبردست بیگ نے کلیم کو چور سمجھا اور اسے کوتوال کے پاس لے گیا اور کلیم پر تکیہ اور دری کی چوری کا الزام لگا دیا۔ کلیم نے کوتوال سے اپنا تعارف کروایا، لیکن کلیم کے حلیے کی وجہ سے کوتوال کو یقین نہ آیا اور اس نے کہا جرم سنگین ہے، اسے رات حوالات میں بند کر دو، صبح نصوح کو بلا کر حقیقت معلوم کریں گے۔ اب ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔